آستانہ بنا لوں، قطعی نہیں. اور یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہوتی. ٹیک اٹ سیریسلی. جسم میں صلاحیت نہیں کرتے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ جنات کے ہوں یا انسان کے ہوں، وہ معصوم ہی ہوتے ہیں. اوپر کی مخلوق ہے، اچھا لگ گیا، وہ اپنی طرف سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ساتھ لگے گی تو تکلیف تو ہوگی. مسئلہ مسائل نہیں ہے قاسم جن کے ساتھ، یا آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں آپ؟ جی تو اب آپ کی کیا کنڈیشن ہے، لائف کیسے چل رہی ہے اور آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا یہاں سے خبر ملی ہے جن کی جو بہن تھی نائلہ، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اثرات ہو چکے ہیں. اب وہ قاسم جن کی شرارت ہے، کیا معاملات ہیں؟ السلام علیکم جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس وقت میں شمائلہ بی بی کے پاس آیا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دے دیا. میں نے کال کی، میں نے کہا جی اس طرح کا ایک مسئلہ ہے اور جیسے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کے حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو، کیونکہ آپ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی بچی جو کہ اسکول پڑھنے کے لیے گئی اور وہاں پہ اس کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوئے، وہاں پہ کوئی ایک درخت تھا نیم کا، اس کے پاس کوئی مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے بچی نے خوشبو لگائی ہوئی تھی یا کیا کیا ہوا تھا، اس کو اثر ہو گیا. تو پھر وہ ہم ان کے گھر گئے اور ساری چیزیں آپ کو دکھائیں کس طرح سے بچی تڑپ رہی تھی اور وہ بہت ساری چیزیں بول رہی تھی. تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ جینٹس عامل کو بلانے کی بجائے شمائلہ بی بی کو بلایا جائے، کیونکہ وہ بچی ہے، یہ ان کو ذرا بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کہا کہ بچی کا معاملہ ہے تو میں ٹائم نہ بھی ہوتا تو میں دوں گی ٹائم. بالکل بالکل. میں بچی گئی ہے کسی اسکول کے اندر جہاں پہ وہ پڑھتی ہوگی، ظاہری بات ہے. وہاں پہ ایک نیم کا کوئی درخت تھا. اچھا اس بارے میں مجھے نہیں پتا نیم کا تھا، بیری کا تھا یا کس کا درخت تھا، کوئی کنفرم نہیں ہے کس چیز کا تھا. اس درخت کے نیچے بچی گئی ہے دوپہر میں، اور اس کے بعد وہی سے پہلے اس کو سر میں درد ہوا ہے، پھر اس کا جسم سن ہو جانا، بازو کام نہ کرنا، ٹانگیں سن ہو جانا، بیڈ کے اوپر پڑی رہنا. پھر آہستہ آہستہ ایسے اثرات ہوئے ہیں کہ اس نے گھر کے اندر چیخنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے سے دور ہو جاؤ. کمرے کو پنکھا بند کر دیا، کمرہ لاک کر دیا. تو اس طرح کی تھوڑا صورتحال ہوئی ہے. عمر کیا ہے بچی کی؟ بچی کی عمر کتنی ہوگی کسو صاحب؟ 12-13 سال جو ہے اس کی عمر ہوگی. صحیح. تو کیا فزک کیسی ہے بچی کی؟ بالکل پتلی سی ہے، سمارٹ سی ہے. اچھا. ہاں. گوری چٹی بچی ہے؟ اب فیس پہ نہیں، اس نے ہاں بچی لگ رہی تھی، فیس خوبصورت فیس ہے، مطلب وائٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اوپر بال تھے، ہم نے کوئی اس کا فیس نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی پکچر دیکھی. وہ تو ظاہر ہے اثرات ہیں تو یہ معاملات تو ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو کیا مسئلے مسائل ہوں گے؟ کیا اس طرح کے بچوں کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے؟ اگر وہ اٹیک ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ چل کے وہاں دیکھنا. جی بالکل. دیکھیں معاملات تو 6 ماہ کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. بچے پیارے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اوپر کی مخلوق ہے، اچھا لگ گیا، وہ اپنی طرف سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ساتھ لگے گی تو تکلیف تو ہوگی. اور خاص طور پہ اس وقت جب بچے کے اندر صلاحیت کیا ہوا، اور دیکھنا پڑے گا کہ کتنی حد تک ہے، کس نوعیت کا ہے، جو اس کے اوپر ہے وہ مسلم ہے یا اس کا کسی اور کمیونٹی سے تعلق ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. مسلم زیادہ پریشان نہیں کرتے. جو میری اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اتنا پریشان نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اس کو کسی اور مذہب سے تعلق ہو اور وہ گھر والوں کو پریشان کر کے اس کو خوشی مل رہی ہو، تو دیکھنا پڑے گا. بالکل میں چلوں گی آپ کے ساتھ. اور دکھ ہوتا ہے خاص طور پہ اب جب میں اتنے سال اس کنڈیشن سے گزرنے کے بعد اب میں صحیح ایک نارمل لائف گزار رہی ہوں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بچیوں کو دیکھ کے اس میں. اور اب مجھے اندازہ ہوتا ہے میری بہن کی، بھائیوں کی، فیملی کی تکلیف کا. اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے دشمن ہیں، لیکن بہرحال چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے آگے صورتحال، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو، بچی کو اس سے نجات دلائی جائے. اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ سنا بھی یہی ہے کہ
جو بچیاں ہیں لڑکیاں چھوٹی ان کے اوپر اثرات کم ہوتے ہیں, بالغ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ 12-13 سال 11 سال کی بچی ہوگی جو ہمیں بتایا گیا ہے, تھوڑا اوپر نیچے ایج ہو سکتی ہے, ظاہر بات ہے. تو یہ تو نابالغ بچی ہے, اس کے اوپر اس طرح سے اٹیک ہونا. اس کے اندر جب میں اس سے بات کر رہا تھا, میں گیا ہوں وہاں پہ, اس کو دیکھا ہے, اس سے بات کی ہے ہم نے, اور جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہی ہے کہ تم چلے جاؤ, تمہیں چھوڑوں گا نہیں, ایسے مطلب چھوڑوں گا نہیں. جی جی. پھر میں نے فوکس کیا ہے کہ سر ایسے بولا نا, چھوڑوں گا نہیں. میں نے پھر فوکس کیا ہے, میں نے کہا بھائی دال میں کچھ کالا ہے, یہ کوئی میل جن ہے اس کے اندر, یا وہ بچہ ہے, بڑا ہے. اب وہ یہ بچوں کے ساتھ بچے جنات ہوتے ہیں یا بڑے بھی ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے مطلب؟ نہیں, بچے جنات نہیں آپ کہہ سکتے. دیکھیں یہ بڑا ہی کوئی ہوگا, اور چھوٹی بچی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مطلب 10-11 سال کی ہے, 12 سال کی, آپ کہہ رہے ہیں خوبصورت بھی ہے, گورا چٹا رنگ بھی ظاہر ہوگا, بچیاں ہیں, خوشبو لگا لی, کچھ اس طرح سے کر لیا. مین چیز یہ ہے کہ جن سے مخالف کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنے معاملات ہماری دنیا میں ہو رہے ہیں, وہ ساری بچیاں جوان اور بالغ تو نہیں ہوتی, ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے ہم انسانوں میں ہیں درندے, اسی طرح سے ان میں بھی ہیں. ہر طرح کے لوگ, ہر طرح کی کمیونٹی میں, ہر طرح کی اس میں موجود ہیں. تو اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. باقی یہ بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ شرارت کر کے چھوڑ جاتے ہیں, وہ یوں نہیں کرتے, وہ اس طرح سے گھر والوں کو پریشان نہیں کرتے. جی, وہ اس طرح بچوں کو, فیملی کو پریشان نہیں کرتے, وہ اس طرح سے جسم میں صلاحیت نہیں کرتے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, چاہے وہ جنات کے ہوں یا انسان کے ہوں, وہ معصوم ہی ہوتے ہیں. یہ بڑے ہوتے ہیں جن کو سمجھ ہوتی ہے اور وہ جو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اس طرح کے معاملات بچے کی زیادہ زیادہ کیا کریں گے, معصوم سی شرارت کریں گے, کوئی چیز چھپا دی. ہوتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں, کسی گھر میں ہے کوئی بزرگ کے ساتھ ان کا لگ گیا, نانی دادی کی ایج کا, تو انہوں نے اس کی کبھی تسبیح چھپا دینی ہے, کبھی جوتا اٹھا لینا, کبھی اینک ایک سائڈ پہ کر دینی ہے, وہ ڈھونڈ رہی ہیں, پریشان ہو رہی ہیں, پھر دیکھیں گے وہیں پڑا ہوگا. بلکہ اکثر اوقات ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہو جاتی ہیں چیزیں. تو وہ بچے صرف شرارتیں کرتے ہیں, بچے اس طرح کی چیز کبھی نہیں کرتے کہ جس سے نقصان پہنچے. یہ نقصان پہنچنے والی چیز جو ہے یہ سمجھدار بڑی عمر کے لوگ کرتے ہیں. اب وہ جنات میں ہوں یا کسی, اب دیکھنا پڑے گا ہے کیا چیز, اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. تو فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے. اچھا, بس آخری سوال ہے, اب آپ کا جو ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے قاسم جن کے ساتھ, یا آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں, آپ کو کوئی رشتہ آیا ہے نہیں آیا, تھوڑا اس بارے میں بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے نا چاہنے والے جاننا چاہتے ہیں. جس طرح سے معاملات کو ٹھیک کیا, اور اس کے بعد جس طرح آپ نے وہ جو ایک بندہ آیا ہوا تھا, عاشق بنا ہوا تھا, اس کو بھی مطلب اس میں سے حاضری کرائی اور سارے معاملات ہوئے, وہ سارے لوگ جانتے ہیں. تو اب آپ کی کیا کنڈیشن ہے, لائف کیسے چل رہی ہے, اور آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے, تھوڑا سا. دیکھیے لائف تو الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے. اینڈ دوسری چیز یہ کہ آپ کے سامنے ہوا تھا وہ تماشا, جو آپ نے بندہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس پہ کوئی وہ تنگ کر رہا ہے آپ کو, اور وہ کیا نکلا وہ بھی آپ نے دیکھا. ابھی اس کی مجھے کال آئی تھی, مجھے کہہ رہا ہے مجھے جاب دے دو, میں غریب بندہ ہوں, میں نے سندھ کا جھوٹ بولا تھا, میں ابھی آپ کے قریب ہی رہتا ہوں. یہ بھی جھوٹ بول رہا تھا, کہہ رہے میں سندھ کا جھوٹ بول رہا تھا, میں ملتان میں ہی رہتا ہوں, آپ کے آس پاس رہتا ہوں. صحیح, میں نے اس کو بلایا, میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو کروں گا, اس کی طبیعت کیسی ہے. بالکل. اور باقی یہ ہے کہ 12 سال ایک اچھا تعلق رہا ہمارا, لیکن مجھے بہرحال اس دن غصہ اسی لیے آ گیا تھا, آپ نے دیکھا بھی تھا کہ جو انسان محبت کرتا ہے وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا, تماشا نہیں بناتا. انسان سوری کہہ رہی ہوں, وہ تو جنات ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جہاں تک میں اس کو جانتی وہ اتنی آسانی سے جائے گا نہیں. وہ میری فیملی میں کہیں نہ کہیں وہ سرکولیٹ کرتا رہے گا, اور اس کا پکا بندوبست کرنا پڑے گا. ابھی اس وقت تو ہم نے ایک دستی جیسے تھا کچھ کیا اور وہ چلا بھی گیا. مجھے پتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے اور میں نے وہ سب کیا, لیکن مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا وہ, لیکن میری فیملی کو کرے گا پریشان, مجھے یہ لگ رہا ہے. جیسے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جو آپ کی نائلہ بہن ہے ان کے اوپر اثرات شروع ہوئے ہیں, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا جنات کے اثرات ہیں یا کیا ہے. جی بالکل. آپا کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ان کی طبیعت بھی کوئی اتنی خاص اچھی نہیں ہے, بلکہ وہ مجھے فون کر کے کہہ رہی تھی کہ تم آؤ
اور رات کو میں سو رہی ہوتی ہوں تو کوئی میرے ایسے لگتا ہے انگوٹھے ہلا رہا ہے, کوئی کھینچ رہا ہے مجھے, چرپائی ہلنا شروع ہو جاتی ہے. نائلہ بی بی کے جی اور بہت پریشان ہیں وہ. اور مجھے, میں نے ان کو تو نہیں کہا لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ قاسم ہی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نائلہ ہی تھیں آپا جو مجھے اس چیز سے نکال کے لائی ہیں. تو وہ اتنی آسانی سے تو ان کو نہیں چھوڑے گا, پریشان تو کرے گا, لیکن یہ ہے کہ بگاڑ کچھ نہیں سکتا وہ ان کا بھی. اور جو اس دن میں مطلب اثرات ہوئے ہوئے ہیں ان کے. جی بالکل, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, میں نہیں جا پائی اور معاملات میں کچھ الجھی ہوئی تھی, میں کچھ کام کر رہی ہوں, کچھ سوشل ورک وغیرہ اس میں مصروف تھی. تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں لگاؤں گی چکر, ان کی طرف جاؤں گی, دیکھوں گی. بہن ہے میری بڑی اور بہت پریشان ہے بیچاری. آپ ہمیں اجازت دیں, ایک دفعہ ہم جائیں گے ادھر نا. اچھا, تو ہم پتہ کریں گے, ہم دیکھیں گے, پھر آپ کو بلائیں گے. دیکھیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. نہیں ہوتی, ہمارے ہم نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے. آپ پہلے پوچھ آپ ان کو, میں پوچھ لیتا ہوں, میرے پاس نمبر ہے, میں ان کی طبیعت کا پوچھ لیتا ہوں. آپ ان سے پوچھ لیں طبیعت کا, ان کو فون کر کے. اور اگر وہ آپ کو الاؤ کریں, میں نے کل ہی فون کیا تھا, ان کے بیٹے نے اٹھایا تو وہ اٹھا نہیں رہی تھی شاید, پھر طبیعت جی بالکل, طبیعت ان کی کافی خراب تھی. اور مجھے تو ڈائریکٹ انہوں نے کہا تھا کہ تم آؤ ذرا, تم سے کچھ بات کرنی ہے, اور بول بھی نہیں پا رہی تھی فون پہ, لیکن میں کچھ مصروف تھی, کچھ کمٹمنٹس تھی میری, تو میں اس کی وجہ سے نہیں جا سکی. انشاءاللہ 1-2 دن میں جاؤں گی. بلکہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو فون کر کے چلے جائیے گا. جی ابھی یہ یہاں سے خبر ملی ہے جن کی جو بہن تھی نائلہ, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اثرات ہو چکے ہیں. اب وہ قاسم جن کی شرارت ہے, کیا معاملات ہیں, ادھر بھی ہم جا کے اس سے بات کریں گے. اور میں ایک دن پہلے کال کر رہا تھا, میرا فون نہیں سنا, اس کے بیٹے نے اٹھایا کہ طبیعت خراب ہے. مجھے کچھ کلیئر نہیں بتایا کہ طبیعت کیوں خراب ہے. اب یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر بھی اثرات ہو چکے ہیں. اور کیونکہ نائلہ فرنٹ پہ تھی, جو بھی وہاں پہ معاملات ہوئے, جیسے ہم جنگل میں گئے, ایمبولینس میں گئے, اس کا بیٹا ساتھ تھا, تو یہ اثر اس پہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہی رہے گی. اگر کچھ بھی اثرات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, اور شمائلہ بی بی ہی ختم کریں گی. اب اس کا توڑ یہ شمائلہ بی بی ہیں. اور ابھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی آستانہ بنا لیا ہے, کوئی دکانداری شروع کی ہوئی ہے, کوئی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ حساب کتاب کرتی ہیں, کچھ ایسا ہے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, یہ صرف رومرز ہیں. رومرز پہ بالکل یقین نہ کریں. آپ نے مجھے کہا, آپ کا مجھ پہ ایک احسان تھا, تو میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں, یا میں ایک مدد کی غرض سے. نہیں, ابھی آپ نے اور بھی ہمارے ساتھ بہت جگہ پہ جانا ہے. جی, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں کوئی اس کو کمائی کا ذریعہ بناؤں, یا میں اس کو کوئی آستانہ بنا لوں, قطعی نہیں. اور یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہوتی. ٹیک اٹ سیریسلی. کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ بہت اذیت میں ہوتا ہے. چلے, ہم میرے خیال میں ٹائم مزید ضائع نہیں کرتے. بچی کی طبیعت بہت خراب ہے, ان کو لے کے چلتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں, اور کوشش کرتے ہیں. بچی امید ہے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. میں سمجھ آ جائے گی جب آپ, بالکل ظاہر ہے جب میں دیکھوں گی تو ہی میں آپ کو بتا پاؤں گی. لیکن انشاءاللہ ابھی تک مطلب آپ کے ساتھ تو خیر اس دن وہ قاسم والا معاملہ ہوا, اس بیچ بھی 2-4 لوگوں کے ساتھ میں نے جا کے کچھ وہ کیا. دیکھیں وہ شاید اس چیز کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہوں کہ آستانہ, حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, کبھی ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں چلیں جی ابھی لے کے چلتے ہیں شمائلہ بی بی کو, اس جگہ پہ بچی کی حالت دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو سکتی ہے انشاءاللہ, یہ کچھ ان کے لیے کر سکتی ہیں, تو وہ پھر ساتھ کے ساتھ ویڈیو بھی بن کے رہے گی. تو چلیں صاحب, اللہ حافظ. بہت شکریہ.